روزانہ دینی اور اصلاحی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے جامعہ خدمت الاسلام چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ محتشم ناظرین کرام، حدیث پاک کے اندر ہے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن۔ فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتوں کی تربیت ضرور سکھاؤ، چونکہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اس سے نعمت کا شکر کس طریقے سے ادا کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا: ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ کریم نے تمہیں جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، قیامت کے دن رب العالمین نے ان نعمت کے بارے میں تم سے سوال کرنا ہے کہ فلاں نعمت کو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرتے ہوئے کیا اس کا شکر ادا کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ایک نعمت ہے۔ حضور علیہ السلام نے آپ کو، مجھے، پوری امت کو ایک پیغام دیا ہے کہ رب العالمین جسے اولاد کی نعمت عطا فرمائے اس کی تربیت تم نے کس طریقے سے کرنی ہے۔ فرمایا اس کی تربیت میں 3 باتیں تم نے ضرور شامل کرنی ہیں۔ پہلا فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کو ضرور سکھانی ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وحب اہل بیتہ، میرے اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کی گھٹی کے اندر ضرور شامل کرنا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وقراءۃ القرآن، اور قرآن کریم کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا اپنی اولاد کو ضرور سکھانا۔ اب دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے پہلے اسٹیپ کے اوپر، پہلے درجے کے اوپر کس چیز کو بیان فرمایا کہ اپنے نبی کی محبت سکھائیں، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ نبی کی محبت نبی کی تعلیم سے پیدا ہوتی ہے۔ جب بچے کو شروع سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی جائے، نبی کے اخلاق حسنہ اور اسوہ حسنہ کو مشعل راہ بچے کو سکھایا جائے کہ تو نے اپنی زندگی کے اندر نبی کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہے۔ نبی کی تعلیم جب بچے کی گھٹی کے اندر شامل کی جائے، اس کو جب پروان چڑھنے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم رکھیں تو پھر بچے کو پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے، نبی کی شان کیا ہے۔ سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور مبارک کے اندر مدرسہ قائم فرمایا، اور جب آپ سرکار نے دیکھا کہ لوگوں کا رجحان دین کی طرف نہیں ہے، لوگوں کو رجحان شریعت مصطفیٰ، تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہے، تو آپ ہر ایک کا ہاتھ پکڑ کر فرماتے: یا قلیل العقل بیتک علی الدجلۃ وتموت عطشانا، رہتا تو دریا کے کنارے ہے، علم کا سمندر تیرے گھر کے ساتھ بہہ رہا ہے، نادان تو پھر بھی پیاسا مر رہا ہے۔ تو دیکھیے یہی تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے جس نے معاشرے کے اندر امن پیدا کرنا ہے۔ آج وجہ یہ ہے کہ ہماری تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ نہیں ہے، رجحان نہیں ہے۔ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ تعلیم وہ ہے جو ہمیں دنیا کے اندر، جس کے ذریعے سے ہم عہدے حاصل کریں، جس کے ذریعے سے ہم زیب و زینت، آسائش حاصل کریں۔ وہ علم نہیں، زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہو جہاں میں دو کفے جاؤ، جس علم کا حاصل محض دنیا کی زیب و زینت ہو، دنیا کی آسائش ہو، دنیا کے عہدے ہوں، وہ علم نہیں ہے، وہ زہر ہے احرار کے حق میں۔ اور ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ شریعت کی اصطلاح کے اندر علم کہتے کس کو ہیں، علم ہے کیا چیز، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل بنیادی سبب کیا ہے۔ فرمایا علم وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ، رب العالمین کا قرب جس کے ذریعے سے حاصل ہو، فرمایا وہ علم ہے۔ کہتے ہیں من عصى اللہ فہو جاہل، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے وہ جاہل ہے۔ کیوں؟ سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بیان کی لأن العلم اذا لم يكن مورثا للعمل فليس علما في الشریعہ، جو علم شریعت مطہرہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب کا ذریعہ نہ بنے، رب العالمین کی معرفت کا ذریعہ نہ بنے، فرمایا شریعت کے اندر اس کو علم ہی نہیں کہتے۔ علم ہوتا ہی وہ ہے جو عمل کی راہیں کھول دے، جو عمل ہمارے لیے آسان کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے ہمیں قریب کر دے۔ اور مولانا روم علیہ الرحمہ نے اس بات کی تصریح فرمائی، فرمایا علم آن باشد کہ بکشاید رہے، علم وہ ہے جو عمل کے راستے کھول دے، اور فرمایا راہ آن باشد
کہ پیشاید شہے، اور عمل وہ ہے، راستہ وہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بندے کو حاصل ہو جائے، جس سے رب العالمین کا قرب حاصل ہو جائے۔ یہ ظاہری ہم نے حضور علیہ السلام کے اس مشہور فرمان طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کہ دوسرے دنیاوی اداروں کی ہم نے دیواریں کالی کر رکھی ہیں، در حقیقت اس سے حضور علیہ السلام کا وہ فرمان مراد ہے۔ اس فرمان سے مراد فرض مسائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کے اندر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا آپ پر، مجھ پر، ہر مکلف مسلمان کے اوپر لازم کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل بنیاد ہے تعلیم مصطفیٰ، اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی بات کی طرف شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اشارہ فرمایا، سعدی بشو لوح دل از نقش غیر حق، علمے کے راہ حق نہ نمایت جہالتست۔ سعدی اللہ رب العالمین کی معرفت کے اندر رکاوٹ بننے والی جو بھی چیز ہے اس سے اپنے دل کو دھو دے، اپنے دل کو پاک کر لے، اور فرمایا لوگوں یاد رکھنا جو علم اللہ رب العالمین کی معرفت تمہیں نہ دلا سکے، جس علم کے ذریعے سے تمہیں رب کی آشنائی نہ ہو سکے، تمہیں شریعت مطہرہ اور شریعت مطہرہ کے متبادل دوسرے کفر کے نظام کے اندر تمہارے اندر امتیاز پیدا جو نہ کر سکے، فرمایا وہ علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔ تو رب العالمین ہمیں علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت مصطفیٰ کو اپنے دامن کے اندر محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئی ہیں تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔